ابتدا ریحان رسول سبز قبا حسن مشتبہ پر ہزاروں درود و سلام سے اور اپنے ہی چند اشعار مولا کی شان میں آج شب ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، تو اپنے چند اشعار آپ کی حسن شناس کی نظر کرنا چاہوں گی کہ کسا کے ماتھے کا پہلا جھومر صدق کا پہلا وکیل بھی ہے، وہ حوض کوثر کی جل ترنگ بھی نعیم کی سلسبیل بھی ہے، وہ جس کی زلفوں کے پیچ و خم ہے جمال احمد کا استعارہ، وہ جس کے لہجے کے زیرو بم سے جلال حیدر ہے آشکارا، اور وہ جس نے حلم نبی کی طاقت سے مرتضی کا جلال سوچا، وہ جس نے حلم نبی کی طاقت سے مرتضی کا جلال سوچا، وہ جس نے دستار معاویہ کو صلح کی تلوار سے دبوچا۔ یوں سمجھیے میں بزبان مصطفیٰ منقبت امام حسن پیش کروں گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ عقل کو اگر مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو حسن، عقل اگر مجسم ہوتی تو حسن ہوتے۔ مفسر وحی الہی ہے مولا کہ زانوئے مصطفیٰ پہ بیٹھ کے جبرائیل امین کی زبان سے الفاظ وحی سنتے اور آقا کے لب ہلنے سے پہلے آ کر والدہ کے زانو پر بیٹھ کر وہ ساری کی ساری وحی من و ان بیان فرما دیتے۔ تو آپ کو وحی الہی کا مفسر، اسرار الہی، اسرار وحی الہی کا امین کہا گیا۔ اور مولا کے حوالے سے بہت خوبصورت بات ہے کہ آقا کا جب بھی تذکرہ کرے حسن مشتبہ، سبز قبا، ریحان رسول کا، تو یا تو اگر گلیوں میں جائے تو گلیوں میں دوش رسول کی زینت نظر آتے ہیں، اور اگر ہم انہی مولا حسن کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی آقا کی آغوش پہ منبر نبوت پر ہیں، اور کبھی اگر نماز کا وقت ہے تو پشت نبوت پہ سوار ہیں۔ اور اگر ہم گھر میں اپنے مولا و آقا و حسن مولا کے مناقب کو بیان کرنا چاہیں تو کسا کے یوں سمجھیے کہ حوران خلد کی جمال فطرت انگلیوں سے بنی چادر تطہیر کے سائے میں رسول ضعف رسالت کی پہلی دوا، طبیب ضعف رسالت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اور جتنے شرف حسنین کو کائنات میں خدا نے عطا کیے کسی کے حصے میں نہیں آئے، اور اس میں بھی سبقت اور فضیلت اور پہلے یہ تمام فضائل آقا حسن کو ملے اور اس کے بعد مولا حسین تک پہنچے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے امام کا نام حسن مشتبہ ہے۔ اور امام کے حوالے سے ہر امام نے ولایت الہی کے تخت پر اپنے ہدایت کے سلسلوں کو بیان کیا، اور یوں سمجھیے کہ کڑی در کڑی پورا ایک سلسلہ ہے۔ میں یہاں پر حاضرین کو یہ کہوں گی کہ آیت اللہ خامنائی کی کتاب 250 سالہ انسان پڑھے، جس میں آپ نے تمام ائمہ کے ولایتی تذکروں کو باقاعدہ 250 سال پر مشتمل کر کے ایک بہترین انسان کامل کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو آقا نے سیاسی مدرسہ برپا کیا، یعنی مولا امام حسن کے ہاں سیاسی تربیت کی گئی، سیاسی مدرسہ جس میں حجر ابن عدی جیسے عظیم الشان سیاستدان پروان چڑھے، اور آقا نے انہیں ایسا تربیت کیا، ایسی سیاستدانوں کا گروہ ترتیب کیا جنہوں نے یوں سمجھیے کہ ایوان ہائے بنو امیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ مولا حسن علیہ السلام کی خدمات ہے۔ اس کے بعد دسترخوان امام حسن، کیا سخاوت مولا ہے کہ آج تک مولا کا دسترخوان سجا کر ہم کھلانے والوں میں سے ہے، کھانے والوں میں سے نہیں ہے، لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے، لوٹانے والوں میں سے۔ مولا کی سخاوت کے کیا کہنے، اور سخاوت معنوی اور سخاوت یوں سمجھیے مادی، سخاوت ظاہری مولا کا دسترخوان ہے، اور مولا کے چہرے سے نکلتی ہوئی وہ خوشبو مصطفیٰ، آپ کے سراپے اور خد و خال سے پھوٹتا ہوا وہ حسن مجسم جسے خدا نے نور اول کہا، عین اول کہا، سلسبیل یاسین و طٰہٰ کہا، رگ و ریشہ کونین کا مقصد اول کہا، حسن رخ ارض و سماوات کہا، کائنات کی وسعتوں میں واقف معراج بشر کہا، وہ تمام کا تمام حسن خدا نے دوبارہ خلاصہ کر کے مولا حسن کی صورت میں بیان کیا، اور جناب رسول خدا نے یہ کہہ کر
بات تمام کر دی کہ الحسن والحسین امامان قاما او قادا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اگرچہ صلح کی حالت میں بیٹھے ہوں یا قیام کی صورت میں کھڑے ہوں۔ اور قیام امام حسین کے در پردہ مقدمات قیام جو ترتیب دی ہے وہ مولا حسن نے دیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو صلح کا یوں سمجھیے صلح کی شرائط صلح ہے۔ تاریخ میں سنہری حروف سے حدیثیں بدل دی جاتی ہیں، روایتیں گھڑ لی جاتی ہیں، مگر جو شرائط ہوتی ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ آج تک تاریخ کے ماتھے پر اپنے ولایت شناس قلم سے مولا حسن نے یوں تلوار بنا، علی کی ذوالفقار بنا کر جس طرح وہ شرائط ہے، اگر آپ ان شرائط کو ملاحظہ کریں آج کی رات تو آپ کو معلوم ہو کہ مولا نے فرمایا کہ تجھے امیر المومنین کہنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ گویا بتا دیا کہ امیر المومنین کا منصب فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو زیب دیتا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو خود کو امیر المومنین کہہ سکے۔ اور اس کے بعد مولا کی ایک اور شرط ہے کہ تو اپنا جانشین مقرر کرنے کا حق نہیں رکھتا، گویا یزید کے آنے سے پہلے یزید کا راستہ روکا ہے۔ اور اس طرح سے بے شمار، اگر ان شرائط کو اگر وقت ہوتا ہے تو ہم ان شرائط کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک شرط ضرب علی ابن ابی طالب ہے جو تاریخ کے ہاتھوں میں تلوار کی صورت میں ہے، جو بتا رہی ہے مولا نے یہ بھی شرط رکھی کہ سب و شتم ختم ہوگا۔ گویا بتا دیا کہ یہ جو خلیفہ رسول بنا پھرتا ہے اور خود کو اقربان مصطفیٰ میں قرار دیتا ہے، یاد رکھنا کہ اس کے دور میں جانشین رسول، وصی رسول، اخی رسول، علمدار رسول، سپہ سالار رسول کے پر سب و شتم کیا جاتا رہا۔ آج تک تاریخ اس کو نہیں جھٹلا سکتی کہ معاویہ کے دور میں، باغی شام کے دور میں مولا علی پر سب و شتم کیا گیا۔ سب و شتم کی بنیاد اس وقت رکھی گئی اور مولا نے اس کا اعلان کیا تاریخ کے چروکوں سے جاننے والے تاریخ کے طالب علم جب تاریخ کو پڑھیں گے اور پہنچیں گے باغی شام تک تو جو شرائط صلح ہوں گی وہ بتائیں گی کہ شام میں سب و شتم ہوتا تھا، اس پر جو کائنات کی زینت ہے۔ آج